نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 کے درس کا دوسرا حصہ پیش ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے ناحق قتل کیے گئے لوگوں کے خون کا بدلہ لینا، آزاد کے بدلے میں آزاد، غلام کے بدلے میں غلام، عورت کے بدلے میں عورت۔ بس وہ کہ جو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ، فاتباع بالمعروف، تو بھلائی کے ساتھ تقاضا کرنا ہے، واداء الیہ باحسان، اور ادا کرنا ہے اس کی طرف اچھے طریقے سے، خوبی کے ساتھ۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تمہارے رب کی جانب سے یہ بوجھ کو ہلکا کرنا ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اتباع بالمعروف، اتباع کا مادہ تبعن ہے، یعنی پیچھے پڑنا۔ اس مقام پر مال کا تقاضا کرنا مراد ہے، کیونکہ اس میں بھی حق والا دوسرے کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ معروف کا مادہ عرفن، یعنی پہچاننا ہے۔ بھلائی کو اس لیے معروف کہتے ہیں کہ اس کا ثواب شرعاً مشہور و معروف ہے، یعنی اب وارث لوگ نرمی اور مہربانی کے ساتھ تقاضا کریں کہ جب معاملہ طے ہو گیا اور دیت طے ہو چکی ہے تو اب جو مقتول کے ورثہ ہیں وہ قاتل سے نرمی اور مہربانی کے ساتھ اس مال کا تقاضا کریں، نہ تو وقت مقرر سے پہلے تقاضا کریں اور نہ مقرر کیے ہوئے مال سے زیادہ مانگیں، اور نہ آپ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ معافی کے بعد اس کا جو قتل کا جرم ہے اس کو بھول جائیں۔ اب یہ یاد نہ رکھیں کہ اس نے ہمارے فلاں شخص کو قتل کیا تھا، اب اس کو بھول جائیں کیونکہ آپ نے دیت لے لی ہے یا آپ نے معاف کر دیا ہے۔ اور رہا قاتل، اس کے ذمے یہ ہے کہ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، الیہ کا مرجع مقتول کے وارث ہیں، اور احسان کا مادہ حسن بمعنی خوبی ہے، یعنی قاتل کو یہ چاہیے کہ جس قدر مال پر صلح ہو گئی ہے وہ مقتول کے وارثوں کو نیکی اور خوبی کے ساتھ ادا کر دے، نہ تو حکام کو رشوت دے کر اسے محروم کرے، نہ مقدمہ چلا کر اس کا کچھ خرچ کرائے، نہ ترش روئی سے پیش آئے، نہ وقت مقرر سے دیر لگائے، اور نہ کھرے روپیوں کے بدلے میں کھوٹے دے دے۔ جیسے کہ آج کا طریقہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو پھر باعزت بری ہونے کے لیے جھوٹے گواہ خریدتا ہے، اور وہ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جج صاحب جو ہیں وہ شک کا فائدہ اس کو پہنچا کر اس کو باعزت بری کر دیتے ہیں۔ یہ طریقہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، ذالکہ سے دیت یا معافی یا اس اختیار کی طرف اشارہ ہے۔ تخفیف کے معنی ہلکا کرنا، یہاں مراد ہے گنجائش دینا، کیونکہ اس میں پابندی کا بوجھ اٹھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رحمت سے مراد قید نہ لگانا، یعنی یہ دیت یا جو معافی کا حکم ہے یا مقتول کے وارث کو اتنے اختیارات کا جو ملنا ہے، یہ محض اللہ جل شانہ وعم نوالہ کا کرم اور اس کا فضل ہے، ورنہ دین موسوی اور دین عیسوی میں یہ گنجائش نہیں تھی۔ اس میں قاتل کو اپنی جان بچانے اور مقتول کے وارث کو ثواب پانے کا موقع مل گیا، کیونکہ قاتل جو ہے وہ دیت دے کر اپنی جان کو بچا لیتا ہے اور مقتول دیت لے کر یا معاف کر کے ثواب کماتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ،
من سے قاتل اور ورثہ مقتول دونوں ہی مراد ہیں، اور ذالکہ سے معافی کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس معاف کر دینے میں یا مال قبول کر لینے کے بعد اگر قاتل زیادتی کرتا ہے یا ادا کرنے میں دیر لگاتا ہے یا مقتول کے ورثہ جو ہیں وہ حد سے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کو پھر قتل کرنا چاہتے ہیں یا زیادہ مال مانگتے ہیں یا وقت مقرر سے پہلے تقاضا کرتے ہیں تو فَلَهُ عذاب علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب یا تو دنیا میں یہ ہے کہ مقتول کے وارث اگر اب قتل کر دیں تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، اور جو ہے جہنم کا جو دردناک عذاب ہے وہ یہ ہے کہ اس پر جو ہے اللہ کا عذاب ہوگا، جیسا جرم ہوگا ویسا ہی عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کے متعلق 2 احکام صراحتاً اور 1 حکم اشارتاً مذکور فرمایا ہے، ذکر فرمایا ہے۔ قصاص، دیت، معافی، یعنی اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا ہے۔ اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے گا، نہ کہ کسی اور سے۔ لہذا اگر آزاد کو آزاد قتل کرے تو تم آزاد جو ہے قاتل ہی کو مارو، اور اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم قاتل غلام ہی کو مارو، اور اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم جو ہے وہ قاتلہ عورت ہی سے بدلہ لو۔ یہ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد کو مار دو، یا ظالمہ عورت سے کچھ نہ کہو، کسی بے گناہ مرد پر ہاتھ صاف کر دو، یا ایک کے بدلے ایک تو مجرم اور دوسرے بے قصور کو قتل کر ڈالو۔ جانیں سب برابر ہیں، بدن اور وصف کی برابری ناممکن ہے۔ اس کے علاوہ اگر مقتول کے ورثہ میں سے کوئی بھی قاتل کا خون معاف کر دے تو دوسروں کو قصاص کا حق نہیں رہا۔ اب وہ یا تو آپس کا طے کیا ہوا مال لے لیں یا شریعت کی مقرر کی ہوئی دیت، اور پھر یہ وارثین تو بھلائی سے تقاضا کریں اور قاتل خوش اسلوبی کے ساتھ وہ مال جو طے ہوا ہے اس کو ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم تمہیں پر ہے کہ جو تمہیں اتنے اختیارات دیے ہیں، ورنہ پچھلی قوموں میں یہ احکام نہیں تھے۔ کسی دین میں صرف قصاص کا حق تھا، یعنی قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل کیا جائے، اور کسی میں صرف معافی کا حق تھا۔ اب جو شخص اس معافی کے بعد بھی زیادتی کرتا ہے، یا تو قاتل ادائے مال میں ڈھیل کر کے، یا وارث معافی دے کر جان لینا چاہیں، یا زیادہ مال مانگنے لگیں، تو اس کو دردناک عذاب ہوگا، یا تو دنیا میں اور یا آخرت میں۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کسی بڑے سے بڑے گناہ کی وجہ سے انسان کافر نہیں ہوتا ہے جب تک کہ عقائد خراب نہ ہوں۔ دیکھو قاتل کو اس آیت میں مقتول کے ورثہ کا بھائی کہا گیا ہے، فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ۔ اگرچہ قاتل بڑا گناہ گار ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں اپنے بھائی یعنی مسلمان بھائی مراد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگرچہ لڑنے والی 2 جماعتوں میں بہت کچھ تو خون ہوا ہے مگر انہیں مؤمنین فرمایا گیا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی چارے بہت قسم کے ہیں، وطنی بھائی، قومی بھائی، نسبی بھائی، دینی بھائی، مگر ان سب میں دینی بھائی چارہ بہت طاقتور ہے۔ دیکھو قاتل بھائی مقتول بھائی کا وارث نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جو شخص اپنے بھائی کو قتل کر دے تو اس مقتول کی وراثت میں قاتل بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہوا۔ معلوم ہوا کہ قتل سے بھائی چارہ ٹوٹ گیا مگر دینی بھائی چارہ باقی رہا۔ حضرات صحابہ کرام اگرچہ آپس میں لڑ پڑے تھے جنگ جمل اور جنگ صفین میں، مگر ان میں سے کوئی اس جنگ کی وجہ سے
کافر یا فاسق نہیں ہوا، کیونکہ وہ جنگ جو تھی وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر زیادتی کرنے والے بھائیوں کو بھائی فرمایا من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ ہیں اور دوسری حضرت ہاجرہ ہیں، ان کو میں ان کے شیرخوار بچے کے ایسے جنگل میں ڈلوا دیا کہ جہاں نہ سایہ تھا، نہ دانا، نہ پانی، گویا کہ وہ تڑپا کر مارنے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، مگر پھر بھی وہ دونوں آپس میں بہنیں رہیں۔ اسی طریقے سے آپس میں لڑنے والے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو قرآن عظیم پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔